اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وأصحابه الكرام وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 تک کا درس ہم لوگوں نے پڑھا. درس کا مالی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان دین خصوصی اقتصاد یہودیہ نے عرب اپنی اولاد سے زیادہ جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن شریعت میں جاننے اور پہچاننے کا جو دائرہ ہے، اگر وہ بعد ایمان ہے تو مقبول ہے، اور اگر بعد ایمان نہیں ہے تو کوئی نالج، کوئی علم، کوئی معرفت مقبول نہیں ہے. تو نبی کو جاننا ضروری نہیں ہے، نبی کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ یہودی جانتے تھے لیکن مانے نہیں تو کافر نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جانتے کم ہے، مانتے زیادہ ہے. کیونکہ جاننے کا تعلق ہے دیکھنے سے، ہم نے دیکھے گا مانتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کسی پر ہم سب کو ہمیشہ زندہ رکھے اور موت بھی ایمان پر عطا فرمائے. آیت نمبر 148 آج کا درس ہے، جس کا خلاصہ اجمالی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر قوم کے لیے جہاد متعین فرمایا ہے. جہاد سے مراد یہ ہے جیسے آپ حج کو جاتے ہیں یا گئے ہیں، رکن عراقی، رکن یمنی، رکن شامی، رکن حجر اسود، چاروں رکن ہیں. کیونکہ شام والے اپنی رکن کی طرف نسبت کرتے ہیں. رکن شامی مطلب شام کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا قبلہ وہ اس طرف، اس سائڈ ہوتا ہے. یمن کے لوگ جب پڑھتے ہیں تو یمن والوں کا قبلہ اس سائڈ ہوتا ہے. آپ جو نماز ہندوستان کے لوگ یعنی ایشیا کے لوگ جو پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرف، مغرب میں رکن حجر اسود آپ جائیے گا. بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت جب آنکھ سے دیکھا. اللہ پاک سے دیکھنے کو بھی فرمائے. دروازے کعبہ، دروازے کعبہ تو نظر پڑتے ہی لوگ بولتے ہیں وہ آپ کو بولتے سب چیز کر دیجیے گا، دعا بھی آپ کو بول رکھی ہے. اللہ پاک اپنا بنائے رکھے، چاہے کہیں رکھے، اپنا بنائے رکھے چاہے. ہندوستانیوں کو ایک اعزاز حاصل ہے، ایک شرف حاصل ہے کہ ان کا اللہ کی مغرب ہے. وہ دروازے کعبہ کی طرف دیکھنے سے پہلے نہیں بولتا ہے. دل میں جغرافی کے اعتبار سے آپ تحقیق کیجیے تو آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ دروازے کعبہ. الحمدللہ ثم اب ہمارا سورج غروب ہو چاہے مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف تو دروازے کعبہ رکن حجر اسود اور رکن عراقی کے درمیان الحمدللہ ثم اندر کے جو حصے ہیں اس کی کیفیت کوئی کبھی بتاؤں مگر ایک اشارہ کر دیتا ہوں. یہ اس طرح ہے، نیچے جتنا اوپر دیکھ رہے ہیں نا آپ خانے کعبہ کو، نیچے اس طرح سے سیڑھیاں ایسے ہیں، یعنی لیول نہیں ہے، نیچے سیڑھیاں ہیں. انشاءاللہ وہ جنتی چیزیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو پہلے جنت عطا کر دے. اس سے بڑا اعزاز ہے ہندوستان میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے سمت متعین ہے، پوائنٹ متعین ہے، جہت متعین ہے. وہ مولّیہا وہ اسی پوائنٹ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. سمجھئے آپ ہندوستانی مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ مغرب ہی اس کو کعبہ تک پہنچائے. مغرب کی طرف چہرہ کرنا ہی کعبہ تک پہنچائے. ادھر ادھر اگر چہرہ کریں گے تو آپ کا کعبہ قبلہ نہیں بن سکتا. شام والے رکن شامی کی طرف رہے. تو یہ ہر ایک کے لیے جہت متعین ہے. وہ مولّیہا وہ اسی کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب اللہ پاک عمومی طور پر ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو لوگوں بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو. اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو تو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر رہو جس پوائنٹ کو نبی نے پسند کیا، اس پوائنٹ پر رہو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں،
مطلب من ہی نہیں کر رہا کہ میں دو بھی نماز جیسے آپ پڑھے رہے یہ اس طرح کر کے نماز پڑھے آپ ہم لوگ اب ذرا سی بالکل کروس کو تھوڑا سا یعنی پورا ایک دم کسی طرح ہاں بس کروس جس پر کہا جا سکے کہ تھوڑا کروس ہے تو تھوڑا رائٹ کروس ہو جائیے آپ قدم مصطفیٰ نبی کا قدم تھوڑا سا کروس کیوں بول رہا ہوں تھوڑا کروس ہوں گے نا تو یہ کعبہ ہے کعبہ یہ تھوڑا سی ایک رکن ہے رکن کے تھوڑا بعد جو ہے ایک دروازہ ہے کعبہ تو اگر پورا رہیں گے تو آپ کو کعبہ کا پوائنٹ ملا تھوڑا کروس ہوں گے تو دروازے کعبہ ملا اور دروازے کعبہ کے سیدھے قدم مصطفیٰ کعبہ کے ایک دم سیدھے قدم مصطفیٰ نبی کا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے نوٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ مکہ میں امام صاحب کے رائٹ میں رہے دھیان دیں مکہ میں یہاں یوں سمجھے ہندوستان میں مدینہ کے علاوہ امام صاحب کے رائٹ میں رہنے والوں کی زیادہ فضیلت ہے لیکن مدینہ میں لیفٹ میں رہنے سے زیادہ فضیلت نوٹ کرے آپ نے بولا لیفٹ میں رہے تو زیادہ فضیلت ہے وجہ لیفٹ میں دروازے کعبہ مل رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ جس کی طرف میرے آقا ہمیشہ چہرہ کرنے والا یہ فلسفہ ہے وہ کبھی محبت کی مٹی چلے گی تو کہوں گا کہ جیسے خیر اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے آپ ہاں واہ آپ حدیث پاک کو محسوس کیجئے لوگوں نماز اس طرح پڑھنا جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو واہ آپ سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ آپ جب نماز پڑھیے گا اللہ اکبر کیجیے گا لیکن سمجھیے گا مجھے دو اللہ بھی مل رہا ہے رسول اللہ بھی مل رہا ہے یہی تو کلمہ کی تکمیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کی تکمیل اور کلمہ کے بعد بھی تو عمل کا سلسلہ ہے ایمان کے بعد بھی تو عمل کا سلسلہ ہے فاستبقوا الخیرات تو بھلائیوں میں سبقت کرو سمجھ جائیں تین رکن کی طرف زندگی میں بھی اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کچھ پریشان مت ہونا ایک رکن کی طرف تو ضرور کوشش کرنا وہ رکن ہے مصطفیٰ کا جہی کا رکن ہے دروازے کا میرے آقا ایسے ہاتھ کر لیتے تھے جس کو ملتزم بولتے ہیں ملتزم زبر کے ساتھ ملتزم بولتے ہیں چمٹنے والے کو اور جس سے چمٹا جائے اس کو بولتے ہیں ملتزم تو مقام ملتزم دروازے کعبہ کے رائٹ میں اوپر میں تھوڑا سا جب جائیں گے وہاں مقام ملتزم ہے وہیں پر میرے آقا ایسے چمٹ کر کے امت کی بخشش کی دعا امت کی بخشش کی دعا وہی پڑھتی ہے میرے آقا اپنے لیے دعا نہیں امت کی بخشش کی دعا اب آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس مقام کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمٹے ہیں اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے صرف مطلب اللہ بس اللہ اللہ کا عبادت کرتے ہیں اور اس میں محمد رسول اللہ کا پہلو نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روکھا اور سوکھا پہلو ہے نہیں وہ اگر ترک کرنا ہو اپنے عمل کو ایمان کی تازگی سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بہت ہی ضروری ہے اس لیے کہ جس مقام کو کیا کام ہے 3 پوائنٹ پر اگرچہ آپ کو موقع نہ ملے کچھ بھی موقع نہ ملے تو بس آپ کر لو نا تب لیکن آپ دیکھیے مقام ملتزم پر آپ کوشش کرتے ہیں حضرت عصمت پر آپ کوشش کرتے ہیں وجہ جب کعبہ خدا کا پورا گھر ہے تو کعبہ کو کوئی جہنمی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا پتھر کو آپ چومنے کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرتے ہیں وجہ کیا ہے نبی نے چوما ہے نبی نے چوما کعبہ کا طواف تو نبی کی نسبت جو مصطفیٰ سے حاصل ہو جائے اس کی طرف امت محمدیہ کا دل آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے کعبہ کا کوئی بھی حصہ آپ ٹچ کر لیں تو آپ قبول ہو جائے کوئی بھی حصہ ٹچ کر لیں لیکن حضرت عصمت کو مقام صرف وہ صحیح مصطفیٰ سے نبی یہ بات کے تصور رکھنا چاہیے تازگی ایمان کے لیے آگے دیکھیں آپ فرماتا ہے اللہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا اگر بھلائیوں میں سبقت کرو گے تو سنو ایک پیمانہ اور پروانہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ پاک تم سب کو ایک جگہ جمع کر دے ایک حدیث بول دو اس سے سمجھ جائیں گے حضرت عمر فاروق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یا رسول اللہ یہ تو طے ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں رہوں گا سرکار ایک خواہش بولو میں کیا خواہش ہے مجھ سے خواہش ہے تیری پوری
سرکار ایک خواہش ہے کہ میں مروں کہیں بھی، موت تو برحق ہے، لیکن میری لاش جو ہے آپ کے قدم میں رہے، یہ میری خواہش ہے، میرا دفن آپ کے قدم میں ہو، کہ میری خواہش ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسی خواہش ہے تو دعا کے الفاظ سنائے آپ، یہ دعا کریں۔ چنانچہ کہا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ کہیں بھی میں مروں، شہادت کی موت ہے کوئی بھی کیسی بھی ہو، کہیں بھی مروں، مگر میری لاش کو نبی پاک کے مقدس شہر میں رکھنا۔ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ہینڈ میں ابو بکر صدیق ہیں، اللہ پاک اسی طرح کہیں بھی رہو اللہ تمہیں جمع کر دے گا، جمع کر دے گا۔ نیتیں اگر اچھی نہیں تو جیسے نیت کرو گے ویسے ہی، آپ خالی بولتے ہو یا رسول اللہ 2 گز زمین مل جائے، تم پہ سلام ہو، تم پہ یہ ہو وہ ہو، ہاں پھر ہوتے 2 گز زمین مل جائے، اگر واقعی آپ نے دل سے مانگا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کی 2 گز زمین، تو اللہ پاک نے آپ سے وعدہ کیا ہے تم کہیں بھی رہو گے ہم تم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی مرو، قادر ہم ہے نا، آگے اللہ ہمارا دیکھیے آپ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی رہو کہیں بھی مرو گے، تمہاری نیتیں اگر خالص ہوگی تو سن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدرت والا، اللہ قدرت والا، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو خواہش کو کرتے تھے، جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے، ساری مشکات کو اس میں نقل کیا ہے، انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔ یقین بھی نہیں کہا ہے، جو آپ باتیں سوچتے ہیں نا اسی سوچ کو کہتے ہیں گمان، خیال جو آتا ہے، احساس جو آپ کے دل میں جنم لیتا ہے، وہ ان باتوں کے پاس اللہ رہتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک آپ پڑھیں گے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا سارا دار کس پر ہے؟ نیتوں، نیتیں ہماری درست ہوں گی تو اللہ پاک اسی نیتوں کے اعتبار سے ثواب اور عذاب کا ترتب فرماتا، ثواب عذاب مرتب فرماتا ہے، ثواب عذاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن نیت کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے دیکھیں آپ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حبیب مکرم آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا چہرہ پاک مسجد حرام کی طرف کر دیں، آپ کے چہرے پاک کے کر دینے سے اس میں چار چاند عظمت آ جائے گی۔ کعبہ تو ایک زمانے سے ہے نا، فرشتے نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، حضرت آدم آئے تو تعمیر کی، نوح کے زمانے میں کیا کیا ہو تعمیریں کعبہ کی ہوتی جا رہی ہیں۔ کعبہ تو بہت زمانے سے ہے، لیکن کعبہ کی کعبیت کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کو عظمت جو ملی ہے وہ صرف مصطفیٰ سے۔ اس لیے حبیب جب ہم آپ کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنا دیے ہیں تو آپ ایک دن بھی کعبہ کے علاوہ چہرہ مت کیجیے گا کسی طرف، دیکھ رہے ہیں آپ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، جہاں کہیں بھی آپ رہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رکھنا، تاکہ ان کی عظمت کی بقا سلامت ہو، کعبہ کی عظمت کی بقا سلامت ہو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، مطلب یہ کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہی کعبہ کی عظمت کا سبب، رخ مصطفیٰ ہی کعبہ کی عظمت کا سبب ہے، عظمت کعبہ مصطفیٰ کے طرف کی توجہ کا مرکز ہے، سبب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اتنی باتیں جو کہی جا رہی ہیں الٹا پلٹا نہیں سوچنا، اللہ پاک تمہارے کرتوت سے غافل نہیں، غافل نہیں۔ کیا لے کر کے بیٹھا بھی دیکھیے وہاں درس قرآن دے کر کے زبیدہ میں مسجد سے نکلا، ایک شخص کو کان میں بولے کہ کہتے رسول اللہ بولا، ہنستے ہنستے بھی کہا، دل تو رویا لیکن ہنستے ہنستے کہا ٹھیک ہے ان کو بولو کہ ذرا سی کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے۔ جیسے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، کہنا کہ ارے تم ابھی بولے محمد رسول اللہ مردہ ہے، پھر کلمہ نہیں پڑھا، مردہ کا کلمہ پڑھا۔ آپ ان کو صاف کہہ دیے تو پھر آدھا ایمان آپ کا مردہ ہے۔ جب محمد کو مردہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو مردہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا لا الہ الا اللہ زندہ، محمد رسول اللہ مردہ، تو آدھا ایمان مردہ ہو گیا۔ تو پھر مردہ ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، زندہ ایمان چاہیے، صحیح ہے؟
ایمان کی زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا خیر تو وما اللہ بغافل عما تعملون، جو بھی کر رہے ہو آپ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، غافل نہیں۔ بار میں کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ دیکھ رہے آپ اوپر سے لے کر کے یہاں تک جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں سب توسل مصطفیٰ میں، وسیلہ مصطفیٰ میں، احترام نبوت میں، سب انہی کے حوالے سے بات آ کے دیکھ۔ ومن حیث خرجت، پھر دیکھ دو مرتبہ ہو چکی، ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے حبیب جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ بار بار اللہ فرمایا، ایک ہی صفحے میں 3 بار، کمال ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایکسٹرا باتیں، ایک ہی عنوان کو، ایک ہی موضوع کو، اب مقرر صاحب حضرت بھی اگر بار بار ایک لفظ بولے تو عجیب بیٹھے ہیں نا، نہیں بولتے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جہاں سے بھی آپ نکلے، جہاں سے بھی آپ نکلے چہرہ ادھر کریں، چہرہ ادھر کریں، تو ایک مرتبہ تو سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ سمجھ میں آ گیا۔ 3 مرتبہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بس وہی ایک بات ہے، ایک کعبہ ناز کر ناز کر ناز کر، میں نے اپنے حبیب کو مکمل اٹریکٹ کر دیا ہے تیری جانب، ایک کعبہ ناز کر۔ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس مضمون میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ نبی پاک کی عظمت کا مسئلہ ہے، چہرے مصطفیٰ کے احترام کا مسئلہ ہے، بار بار اللہ پاک ارشاد بار بار پھر فرما رہا ہے ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، حبیب مکرم اپنے چہرے کو نہیں، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی رکھنا ہے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اب آپ کو بھی کہا جا رہا ہے ارے غلامان رسول، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم بھی اطاعت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ میں مسجد حرام ہی کی طرف اپنا چہرہ کیے رکھنا، یہ رکھنا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف، لوگوں سے مراد یہاں یہودی، تاکہ یہودیوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ رہے۔ اب حجت کیا ہے؟ یہودی مطلب توریت میں یہ بات طے تھی، نبی پاک کی پوزیشن، عظمت، شان بیان تھی، انہی شان میں سے ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے جن کا قبلہ کعبہ ہو۔ تو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آقا گئے تو 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف جب چہرہ کر کے نماز پڑھے تو یہودیوں کو اعتراض ہوا، ارے میری کتاب میں تو ان کا دوسرا بیان کیا گیا ہے، بس ان کی شان دوسری بیان کی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ میری کتاب میں جس نبی کی شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور انہوں تو ہماری طرف بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ پاک ہے کہ یہ مت دیکھ کہ تیری کتاب میں کیا ہے، یہ دیکھ کہ نبی کس طرف کر رہے ہیں۔ تیری کتاب میں کیا ہے؟ تیری کتاب میں کعبہ کے قبلہ ہونے کی جو بات ہے وہ اسی کی طرف تو اشارہ اللہ پاک کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ تیری کتاب میں جو ہے وہ حق ہونے والی ہے، اور اب تک جو کر رہے ہیں وہ آزمائش ہے۔ قبلہ جو بیت المقدس کی طرف کروایا جا رہا ہے وہ آزمائش ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تم نبی کو فالو کرتے ہو یا اپنی منطق کو فالو کرتے ہو، اپنی عقل کو فالو کرتے ہو، سمجھ گیا؟ تو اسی کا رد کرے تاکہ لوگوں کے لیے یہودیوں کے لیے اے نبی کے غلاموں تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، چلو ان کی کتاب کے مطابق بھی کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، ان کی مطابق بھی بنا دیا جائے، الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو ہٹ دھرم ہے، جیسے پیچھے پڑھے تھے نا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خود بعض کی اتباع نہیں کرتے، بعض ایسے ہیں بعض کی اتباع نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں قبۃ صفرا کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے تو اچھا، مشرق کی طرف نہیں، بیت المقدس ہی میں مشرق کی طرف پڑھے تو اچھا، کوئی کہتے ہیں مغرب کی طرف، تو انہی میں سے ڈیوائیڈیشن پیدا ہو گئی، انہی میں سے تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ یہودی خود ایک پوائنٹ پر نہیں ہے تو وہی کہہ رہے ہیں الا الذین ظلموا منہم، مگر لوگوں جو یہودیوں میں سے ظالم ہوں گے وہ تو قسم کھا چکے ہیں کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا ہوگا۔ اب نئے ماننے والوں کو اب کیا کہنا، بس نہیں ماننا یہی بنوا دینا، نہیں مانتا نا تو مت مان، اب مانتا ہو، سمجھ رہے نا؟ اب نہیں مانتا یہی احساس کرا دیجیے کہ تو نے ٹھان لیا کہ نہیں مانتا، تو نہیں مانتے کو ہی ثابت کرنے کے تو مان لے، نہیں مانتے کو اگر ثابت کریں تو الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو ظالم ہیں وہ حجت بھی تسلیم نہیں کریں گے اور جو کعبہ قبلہ بن رہا ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کا جو ہے ان کا دماغ، ان کا جو ہے بیس، ان کی عقل، ان کا سوچ، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا بھیجنا، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، یہ
ظالم ہیں ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، جو عالم ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، جو عالم ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھ تیری کتاب میں ہے نا کہ ایک نبی کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کعبہ کو قبلہ بنائیں گے، اور جب تیری کتاب میں تو آنکھ بند کر کے مان لینا۔ ہاں رہا تیرا یہ سوال کہ تحویل قبلہ کو مسجد بیت المقدس کیوں، تو وہ تیری آزمائش کے لیے، کیونکہ دیکھیے ایک بچہ ہے، چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کھڑا ہونا چاہتا ہے، اب اس کو کھڑے ہونے میں سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈانٹیں گے نہیں اس کو، کھڑا ہو، نہیں ڈانٹیں گے، آپ سہارا دیں گے اس کو، سمجھ گئے نا؟ اب جس سب کو وہ کھڑا ہو جاتا تو اب وہ کھڑے کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ اگر چہرہ اس طرف ہے تو اسی طرف اس کو اپنی طرف بلائے، یہ نہیں کہ چل ادھر تو گر جاتا ہوگا۔ یہ دیکھیے نفسیات کا لحاظ، ایسے ہی یہودی بیت المقدس کو خوب پسند کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، یہودی بیت المقدس کو خوب پسند، اور رسول سارے جہان کے رسول ہیں تو بیت المقدس میں بھی رسول ہیں نا، اور رحمت للعالمین بھی ہے تو بیت المقدس والوں کے لیے بھی تو رحمت ہوں گے نا۔ تو نبی جب گئے تو فلسفہ تحویل قبلہ بتا رہا ہوں، توجہ دیجیے، تو نبی پاک نے اس طرف توجہ کر کے نماز پڑھے، اس کی اصل وجہ یہ تھی تاکہ تم دشمن نہ سمجھو مجھے، کیونکہ دیکھ ہم تیرے ہی طرف توجہ ہے، کیونکہ بعد ایسے بھی حضور کو اختیارات حاصل ہیں، توجہ دیجیے گا، ایسے بھی اختیارات حاصل ہیں کہ ایک کے لیے الگ آرڈر کریں اور ایک کے لیے الگ آرڈر کریں، ایسا بھی اختیار رسول اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الاضاحی میں قربانی کی حدیث پاک ہے، حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سنو، جس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی جائز ہے، اور جس نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں نماز پڑھی تو اس کی قربانی جائز نہیں، یہ حدیث پاک میں۔ تو ایک صحابی حضرت ابو بردہ ابن نیار، بڑے ذوالقدر صحابی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ارے ہم تو سوچے تھے کہ آج قربانی کا گوشت کھا کے آگے نماز پڑھیں تو خوش ہو جائیں گے آپ، یا رسول اللہ ہم پہلے ہی قربانی کر کے آ گئے ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آقا کہتے ہیں، تل کا شاۃ اللحم، وہ گوشت کی بکری تھی، وہ کھانے پینے کی چیز ہوئی، قربانی کا ثواب تمہارے نہیں ملتا، پھر قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اب جو ہے پریشان، اب کیا آپ تو ہے نہیں میرے پاس۔ اس کے بعد جب چہرہ دیکھتے ہیں نیچے، پھر کہتے ہیں، کیا ہوا ابو بردہ؟ یا رسول اللہ، کیا قربانی سالوں کے بعد ہی آتی بھائی کچھ نہیں، لیکن اچانک ایک بات یاد آتی، لیکن یا رسول اللہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہمارے پاس ہے، بکری کا 6 مہینے کا، شریعت میں ہے کہ بڑا جانور جس کو گائے کہتے ہو، بڑے جانور کے لیے کتنے سال ہونا؟ 2 سال ہے، چھوٹے کے لیے کم سے کم 1 سال ہونا یہ شرط ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا ہے یا رسول اللہ، تو شریعت بتا چکے 1 سال ہونا۔ آقا کہتے ہیں، جاؤ وہ 6 مہینے کا تیرے واسطے میں جائز کہتا ہوں، لیکن تیرے علاوہ کون کرا تو ناجائز۔ حدیث پاک میں ہے، لن تجزئ عنک ولن تجزئ لأحد عن بعدک، تیرے لیے وہ جائز ہے لیکن تیرے بعد کون کرا تو ناجائز ہے، کیا کہنا ہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ تحویل قبلہ جو تیری کتاب میں توریت میں یہ ہے کہ کعبہ قبلہ بنا رہے گا، یہ اللہ کی مشیت ہے، اور مصطفیٰ جو لکھ کر کے پڑھ رہے ہیں یہ ان کا اختیار ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بعد ایسے خصوصی اختیارات مصطفیٰ کو ملے ہیں جن خصوصی اختیارات کو صرف امت کی رہبری کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ امت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اگر امیڈیٹلی حکم یہ دے دیتے کہ نہیں کعبہ کی طرف قبلہ کرو تو کوئی بھی یہودی ایمان لے گا، یہ کیا جی ہمارے دین کی فوراً یہ کر رہے ہیں، ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہیں، چلو کعبہ بیت المقدس بھی اللہ کا محترم ہے اور نماز تو اللہ ہی کے واسطے ہے، جہاد اس میں صرف بس پوائنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی مشیت کو دیکھا، ایک بچے کو اپنی طرف بلایا، اگر کہہ دیتے چلو ادھر تو گر جاتا ہوں، ہے نہیں؟ تو ان کے نفسیات کا لحاظ کرنے آقا نے اس لیے ایسا ہوا، لیکن جب دیکھا پورا ٹرینڈ ہو چکے ہیں، اللہ کی مشیت آ گئی، اپنی اسی لیے آگے گئے کہ جو لوگ ظالم ہیں وہ نہیں مانیں گے، جو عالم ہے وہ مان لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام مان لیے، یہودی میں سے تھے، معاذ مان لیے، یہ سارے حضرات انہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مان لیے یہ عالم تھے، سمجھ رہے گا؟ خیر، تو جو ظالم ہے وہ نہیں مانیں گے، لیکن لوگوں بڑے زوردار جملہ ہے، فلا تخشوہم واخشونی، ایک بات ہے نا کہ بھائی آپ اگر ایک بات کسی کا یہ کر دیں، ذرا سی دیکھیے نا، ذرا سی کوئی بولتے ہیں ان کے خلاف، پتہ نہیں گھر واپسی پروگرام شروع ہو جاتی ہے، نکلے کہ اگروادی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ کیا ہے، ذرا سی کچھ بول دیتے ہیں، حالانکہ اگر غصے میں جذبات کو بول دیے تو محسوس کرنا چاہیے کہ جذباتی جملے ہیں بھائی چلو، لیکن نہیں،
لیکن آپ دیکھیے ایسے ہی اگر قبلہ بدل جائے، سوچیے ایک مذہبی چیز بدل جائے، مذہبی چیز بدل جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. ایسی تکلیف ہوئی وہ لوگ ایک دم بالکل آگ بگولا ہمیشہ رہتے تھے، اور یہ ایک دم بالکل کہ اب لگتا ہے کہ بس نبی پاک کے صحابہ کرام کے خلاف اب کیا کر دیں گے پتہ نہیں. تو اللہ پاک نے نبی کا ایک خاص آیت اتاری، یہ حبیب یہ صحابہ کو بڑا خطرہ ہو رہا ہے کہ کیا کرتے کہ کیا کرتے، سمجھ رہے نا. اب آپ جا کر کے کہہ دیجئے کہ فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، میں خالق ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جو غلام مصطفیٰ کی اتباع میں کعبہ کو قبلہ بنائے ہیں وہ اسی پر قائم رہے، اور ان کے لان تان سے کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈریں، واخشونی، مجھ سے صرف ڈریں. اللہ پاک کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہے، اور مجھ سے ڈرے یہ اس لیے نہیں کہ خالی ڈرتے رہے کانپتے رہے، نہیں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اور بڑھاتا چلا جاؤں، اور بڑھاتا چلا جاؤں. کیوں؟ نماز تم میرے لیے پڑھتے ہو، بات تم میرے لیے مانتے ہو، کام تم میرے لیے کرتے ہو، سب کچھ میرے لیے کرتے ہو، تو میں ہی کہہ رہا ہوں مت ڈرو میرے لیے، مت ڈرو میرے لیے، تو میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں گا. مراد یہ ہے کہ اگر تم اس طرف توجہ دو گے، ان کے ڈر اور خوف کا لحاظ کرو گے، تو جس نبی کی خاطر میں نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے اس نبی کی مدد کون کرے گا، اس نبی کی نصرت کون کرے گا، ان کی حمایت کون کرے گا، ان کی غلامی کو کون پہچانے گا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور سے ڈرو، وہ مجھ سے ڈرے. میں نے تحویل قبلہ کی ہے، میں نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے. آپ کہہ دیجئے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں ان کا صاحب. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو آگے دیکھیے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور امید رکھنا، یعنی جب مجھ سے ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا اور دوسروں سے نہ ڈرنا، اپوزیشن سے نہ ڈرنا، تو یہ ڈرنے میں امید یہ رکھنا کہ میں تجھے ہدایت پر مکمل طور پر رکھوں گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور امید یہ رکھنا کہ تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے. یعنی یہاں پر یہ کہ میں امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں نے پیدا کیا، میں نے تمہیں دولت دی، عزت دی، طاقت دی، جسم دیا، توانائی دی، سب کچھ دی ہے نا. تو جب سب کچھ کا اعتقاد اور یقین کامل تجھ کو ہو چکا ہے کہ اللہ ہی ہے، تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو. وہی اللہ کہہ رہا ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں دیتا چلا جاؤں گا. جب اب تک دیا ہوں تو اور دوں گا اور ہدایت پر مکمل طور پر رکھوں گا. اگر ہدایت کاملہ دائمہ قائمہ چاہتے ہو تو تم مجھ سے ڈرو. تو اللہ پاک نے یہ بس ایک ذہن دینا چاہا ہے کہ نبی پاک کے جو وفادار ہوتے ہیں، نبی پاک کے جو غلام ہوتے ہیں، اللہ خود چاہتا ہے کہ بس اس کی وفاداری قائم رہے، اللہ کے رسول کی غلامی سلامت رہے، بس اسی طرف وہ اٹریکٹ رہے، اسی طرف وہ متوجہ رہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پوائنٹ سے نہ ہٹے، ورنہ اللہ کہہ دیتا ہے ان سے کہہ دیجیے وہ ان سے نہ ڈرے، وہ مجھ سے ڈرے. آپ ایک بڑا عظیم نقطہ ہے یہاں پر، مخلوق سے نہ ڈرے، رب سے ڈرے، اور بیچ میں مصطفیٰ کو رکھا ہے. آپ کہیے ان سے کہ وہ ان سے نہ ڈرے، مجھ سے ڈرے. جب سب کچھ آپ کے حوالے سے ان کو مل رہا ہے تو یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی محمد سے ڈرو، ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ خالق کا پتہ تو محمد نے دیا ہے. لیکن آپ یہاں پر پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ پاک جو ہے نبی سے بے رخی ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتا. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کے غلاموں، اگر تم نے ایک سیکنڈ کے لیے بے رخی کی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو. تم مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو، خالق سے ڈر رہے ہو، خالق سے نہیں ڈر رہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نبی پاک اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں ڈرائے، نبی پاک تو میری محبت کا مرکز ہے. تم کو میں چاہتا ہوں کہ تم صرف نبی پاک کے حوالے سے جیو، مرو، رہو، کرو، جو بھی کرنا ہے ان کے حوالے سے کرو. نہیں کیے تو میں سمجھوں گا تمہیں میرا خوف نہیں ہے. میرا خوف نہیں ہے، اس لفظ میرا پر غور کر رہے ہیں. میرا خوف نہیں ہے. مصطفیٰ کے حوالے سے جینے والوں، اگر تم اس پوائنٹ سے ایک لمحہ کے لیے ہٹے جاؤ، خشیت الہی تم سے ختم ہو گئی، خوف الہ ختم ہو گیا. اور خشیت الہی یہ بندوں کی شان ہے، مومنوں کی آن ہے. اور جن مومن کے اندر اللہ کا خوف نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. قرآن پاک، حدیث پاک سب میں ایسی باتیں آئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک کے دشمنوں سے ڈرنے والے نبی پاک کے غلاموں کو اپنے نہ ڈرنے کا پیمانہ بتایا کہ جو شخص دوسروں سے ڈرتا ہے وہ گویا ہم سے نہیں ڈرتا، ہم سے
پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. اللہ پاک یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کہو. نبی سے کہا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا اور تم میری بات مان رہے ہو نا، جیسے آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں میں نے کہا ہے نا، کیوں نہیں مانتے میری بات؟ اللہ پاک کی تو معرفت کرائی رسول نے، اللہ پاک کی معرفت کرائی رسول نے، سب کچھ بتا، توحید ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، صفات ہے، افعال ہے، سب کچھ کا علم دیا رسول نے. تو اب تو سورس آف نالج جو ہے وہ رسول ہے. نبی پاک کے صحابہ کے نالج کی جو انتہا ہے وہ رسول ہے، رسول ہی ہے. اب اللہ کہنا چاہیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مانے تو اس کا مطلب کہ تم مجھے فالو نہیں کر رہے ہو، میرا خوف نہیں، میرا ڈر نہیں. بڑی اچھی بات ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. اللہ پاک 99 نام رکھتا ہے نا، حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، نام تو بہت ہے. اللہ پاک کے ناموں میں 99 نام ہیں. اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، ایسا پڑھتے ہیں آپ 99 نام. ان ناموں میں سے آپ جب دیکھیں گے تو 2 نام ایسا ملتا جس 2 نام کو دیکھ کر کے ہی ہے بتا جاتا، ایک ہے قہار اور ایک ہے جبار. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مومن ان 2 نام کا تو وظیفہ نہیں کرتا ہوگا. اگر کرتا ہے تو وہاب، رزاق، رحمان رحیم. قہار بولے تو قہر ڈالنے والا، جبار بولے تو جبر کرنے والا، یہ انداز. تو اللہ کا کی شان، اللہ کے ناموں میں سے 2 نام قہار اور جبار ہیں. لیکن جب رسول کے ناموں کی فہرست آپ دیکھیں، کہیں پر بھی رسول کا نام قہار اور جبار نہیں. آپ دیکھیے رسول کے تمام نام صرف اللہ اور رحمان، دھیان دیجیے، اللہ اور رحمان، رزاق اور قدوس اور خالق، یہ 5 نام ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ان ناموں سے یاد نہیں کیا. اور باقی رحیم، عزیز، غفور، شکور، رؤوف، یہ سارے ناموں میں رسول کا بھی نام ہے. قرآن پاک اور حدیث پاک گواہ ہے. لیکن قہار اور جبار رسول کا نام نہیں ہے. قہار اور جبار رسول کا. لہذا رسول پاک کی بارگاہ میں اب ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کہے مجھ سے ڈرتا یا نہیں ڈرتا. دھیان دیجیے، مجھ سے ڈرتا یا نہیں ڈرتا. اب رحمت للعالمین کا پیمانہ سمجھ میں آ رہا ہے. نوازش اور عطا میں ظلم کا، جبر کا، قہر کا پہلو نہیں ہوتا. اللہ نے اپنی شان تو قہار رکھا، اپنی شان جبار رکھا، لیکن حبیب کی شان رحمت للعالمین رکھا، رحیم رکھا، رؤوف رکھا. حالانکہ رؤوف اللہ کا بھی نام ہے، رحیم اللہ کا بھی نام ہے. اسی لیے کہا جاتا کہ اے بندو اللہ کے، تم کو اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھنا اور اللہ کے خوف کا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھنا. لیکن جب رسول کی بات آتی تو رسول کی بارگاہ میں صرف رحمت ہی کی امید کی بات کی جاتی ہے، صرف رحمت کی امید کی بات کی جاتی ہے. ایک ایسا کوئی بھی خلق میں نبی کی ظاہری 63 سالہ زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتا جس میں قہر کا پہلو نظر آئے یا جبر کا پہلو نظر آئے. بلکہ اگر غور کریں تو رسول پاک پر قہر ہوا ہے، رسول پاک پر جبر ہوا ہے، رسول پاک پر ظلم ہوا ہے. پھر بھی آقا نے، حالانکہ عدلے کا بدلہ یہ تو مشہور لفظ ہے، لیکن اس صورت میں بھی رسول پاک رحمت بن کر کے ابھرے ہیں، اس صورت میں بھی رأفت بن کر ابھرے ہیں، رحیم بن کر کے ابھرے ہیں. ایک شخص ہے، یہودی ہے، آقا علیہ السلام کے پاس پیچھے سے اس طرح کی رومال ایسے ڈال کے کھینچتا ہے زور سے، پتلے کپڑے تھے، اور نبی پاک کی جو گردن پاک ڈالے، مطلب یہ جو ہے وہ اس میں کھروچ آ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا. نبی گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد جب پلٹ کر کے اس شخص کو دیکھتے ہیں تو رخ مصطفیٰ مسکرا رہا، چہرے مصطفیٰ میں مسکان تھی. اس یہودی نے دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی ڈسکس کے بغیر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور کہا یا رسول اللہ بس میں نے اپنے توریت میں یہی پڑھا تھا کہ اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ تم ظلم بھی کرو گے تو وہ عفو سے کام آئیں گے اور وہ رحمت سے کام آئیں گے، رحم سے کام آئیں گے. میں نے دیکھ لیا ہے، صرف اس لیے میں نے ایسا کیا تھا کہ دیکھنا چاہتا. تو نبی کی بارگاہ میں قہر و جبر کا پہلو نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب ڈائریکٹ بھی اللہ سے
چنانچہ بخاری کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک اگر تم لوگوں سے مواخذہ کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، قرآن پاک میں بھی ہے آیت، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو ایک چھوٹے سے ریگنے کی چیز بھی وہ اللہ کے قہر سے بچ نہ سکے۔ لیکن رسول کہتے ہیں اللہ کے غصے کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔ ان رحمتی قد سبقت غضبی، جملے پہ غور کرنا، بے شک میری رحمت میرے غصے کے سابق ہے، میرے غصے کے اوپر ہے۔ اور وہ اللہ کی رحمت کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے اللہ کی رحمت محمد ہے۔ تو غصہ خدا، قہر خدا، جبر خدا کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے تو وہ خدا کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی بارگاہ سے لو لگانے کا مطلب ہے اللہ بھی ملتا اور اللہ ہی ملتا، اور اونلی اگر اللہ سے ملا ہے تو قہر بھی ملتا، جبر بھی ملتا۔ اس کو یاد رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے سب و خیر میں قبول فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ کوئی اگر سوال کوئی سوال ہے؟ چلیے دوست ہوتے چاہ رہے ہیں، دیکھیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بولے کہ خود اسی میں جواب نہیں پڑھ سکتے، آپ دوش ہو سکتے ہیں ذمہ داری سے، آپ عہدہ براہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے مطلب نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں کیونکہ اللہ پاک رات کو 3 حصے میں کیجیے، 3 حصے میں کیجیے۔ 12 گھنٹہ ہے تو 4 گھنٹے میں 8 گھنٹہ نکال لیجیے۔ آخری جو تہائی حصہ ہے اس میں اللہ پاک بندوں کو رات کی اس تاریکی میں بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ڈائریکٹ اسے دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر تاخیر کرے تو بہت ہی افضل ہے آپ کے لیے، کیونکہ رسول کے حدیث سے بات کی ہے کہ اگر میری امت پر یہ شاب نہ گزرتا تو میں عشاء کی نماز کو رات کی تہائی تک مؤخر کر دینے کا آرڈر کر دیتا، کیونکہ رات کی تہائی میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ جماعت سے اب رات کی تہائی تک اور ویٹ کرنا، اس لیے عشاء کی نماز کو ٹائم پڑھ لیتے ہیں۔ فضیلت تہجد کی اس میں زیادہ ہے کہ آپ رات کے اس حصے میں پڑھیے جہاں تہائی حصہ، جیسے آپ پڑھتے تھے کوشش کیجیے کہ اسی میں پڑھے جائیں، لیکن اگر پڑھ لیں تو الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں بالکل، جب پڑھے رات کی تہائی میں 12 گھنٹہ ہو گیا، اب 16 گھنٹہ کا 8 گھنٹہ نکال دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ جی چلیے، اللہ پاک سے دعا ہے مولا ہم سب کی حاضری کو اللہ سے قبول فرمائے، قرآن شاہد قرآن کے حوالے سے ہم سب کی اور جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، جو بے جوڑ ہم کے لیے صالح شورا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہم کو صالح اولاد عطا فرمائے، ہم سب کو سب کا خلافت کا مرکز بنائے، حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو ہمیشہ کے لیے نیک اور نیک بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔